جوتے بڑے اچھے پہنے. تو کہنے لگے عثمان بھائی یہ 22,000 کے ہیں, ایڈیڈاس کمپنی کے آئے ہیں. تو میں نے کہا پھر اچھی بات ہے, آپ لوگوں کو جوتیوں کی ضرورت ہے, اماموں کی نہیں ہے. نماز کا وقت ہو گیا. جیسے ہی نماز کا وقت ہوا تو بڑے بڑے چودھری بیت اللہ کے ذہن میں کھڑے, شہزادے کھڑے, بادشاہ کھڑے. کون کھڑا ہے بیت اللہ کے ذہن میں؟ حضرت ابو بکر صدیق. کہو رضی اللہ. اور کون ابو بکر؟ اور کون ابو بکر پتہ ہے کون ابو بکر؟ سب سے بڑے مسلمان. کون ابو بکر؟ سب سے بڑے مسلمان. سنو, رسول اللہ نے 1,24,000 صحابہ کی موجودگی میں, رسول اللہ نے اپنی حیات پاک میں, رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ان 1,24,000 صحابہ میں سے اگر کسی کو اپنے مصلی پر امامت کے لیے کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہے. اب بیت اللہ کے ذہن میں کون کھڑا ہے جی؟ ابو بکر کھڑے. کون کھڑا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے. کون کھڑا ہے؟ عثمان ذی النورین کھڑے. کون کھڑا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے. کون؟ حضرت عباس رسول اللہ کے چچا کھڑے. کون؟ عبداللہ ابن زبیر. ارے کون؟ ابو عبیدہ بن جراح امین الامت. کون کھڑا ہے وہاں پر؟ خالد ابن ولید, مسلمانوں کا اول دستے کا جرنیل رضی اللہ تعالی اجمعین. وہ بڑے بڑے شہزادے کھڑے ہیں. تو اذان کا ٹائم ہوا, رسول اللہ نے ادھر ادھر دیکھا, وہ کہاں ہے؟ کون؟ وہ فرمایا میرا بلال کتنے ہے؟ اور میرا بلال کہاں ہے؟ بلال سب سے پیچھے, کیونکہ غلام تھے, حبشی تھے, کالے تھے. وہاں شور مچ گیا, بلال کو بلاؤ, بلال کو بلاؤ. سیدنا بلال کہتے ہیں میں تو سب سے پیچھے تھا, میں ڈر گیا. میں کہا پتہ نہیں کوئی کام نہیں پورا ہوا, مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ کوئی رواج ہی نہیں تھا کہ غریبوں کی بھی پوچھ ہوگی. اب جب سیدنا بلال کو بلانے کے لیے آواز دی, اس دوران میں ایک چھوٹا سا قصہ آیا. کسی نے کان میں کہا یا رسول اللہ, آج تو قریش کی رہی سہی بھی عزت گئی. اب اگر اس غلام کو آپ نے اذان کے لیے کھڑا کر دیا تو جو تھوڑی بہت بچی ہے وہ بھی. نبی علیہ السلام نے اس کو گھور کے دیکھا, فرمایا سن لے, آج تو کہہ دیا, آئندہ ایسا مشورہ نہ دینا. اس مکے میں اگر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مار کھانی ہو تو بلال کھائے, چمڑی ادڑوانی ہو تو بلال ادڑوائے, اور ریت کے پتھر جس کے اوپر رکھے جائیں تو وہ بلال ہو. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ میں پہلی اذان دینی ہو؟ فرمایا آج اگر کوئی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے گا تو میرا بلال دے گا. اب جب بلال آ گئے, یا رسول اللہ حکم. فرمایا حکم کیا ہے؟ چڑھ جا بیت اللہ کی چھت پہ اذان دے. اب سنو, جب بلال رضی اللہ عنہ فرماتے میں بیت اللہ کی چھت پہ منڈیر پہ چڑھنے لگا غلاف کو پکڑ کے, تو فرمایا میں رونے لگا. تو مجھے یاد آیا کہ ابو جہل تو تجھے بہت مارتا تھا یار. فرماتے مجھے یاد آیا کہ ایک دن میرا ویسے ہی دل کیا میں اللہ کے گھر کو ہاتھ لگاؤں, تو اس وقت نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں تھی. فرمایا جب میں بیت اللہ میں اندر گھسا, ابھی چوکھٹ ہی پار کی تھی, تو امیہ نے مجھے دیکھا اور مجھے اس وقت تک مارتا رہا جب تک میں بے ہوش نہیں ہو گیا. اور مجھے یہ کہتا تھا اچھا تیری اتنی حیثیت ہے کہ تو بیت اللہ میں آئے گا. فرمایا جب میں بیت اللہ کی منڈیر پر چڑھ رہا تھا میں رونے لگا, اور میرے دل نے کہا یار بلال ایسا کیا کر دیا تو نے کہ آج تو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہا ہے. تو فرماتے پھر میں نے اپنے دل کو کہا خود کہ بلال یہ جو پیارے پیغمبر ہیں نا, ان کی محبت کی وجہ سے آج تو بیت اللہ کی چھت پر ہے.
اور بلال نے چھت پر چڑھ کے نا، قربان جائیں میرے ماں باپ بلال پر، قربان جائیں پوری دنیا کے مسلمان سیدنا بلال پر، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے بلال نے صرف آزان نہیں دی، خدا کی قسم بلال نے تو وہ کام کر دیا جو قیامت تک کے لیے نرالا ہی کام ہے۔ اب آپ کہتے ہوگے کہ بھئی ایسا کیا کر دیا جی، آپ کو نہیں پتا؟ اور بتاؤ پتا ہے کہ نہیں؟ اور بولو یار، کھنڈوے والوں بولو تو صحیح، پتا ہے کہ نہیں؟ نہیں پتا؟ کھنڈوا نام ہے آگا؟ کھنڈیا، اچھا۔ وہ پتا ہے کہ نہیں؟ نہیں پتا؟ بولو پتا ہے نہیں؟ امام ہے آپ کے گاؤں میں؟ ارے سچی بتاؤ ہے؟ ہمارے مفتی وسیم اکرم صاحب بیٹھے ہیں، مجھے پکڑ کے لائے لدھیانہ سے، اور صبح ہی پہنچ گئے تھے لدھیانہ کے، ہو سکتا ہے بھاگ نہ جائے بیچ میں سے، تو مجھے کہنے لگے میرے ننیال ہے، ابا کے سسرال ہے، جانا ہی پڑے گا وہاں۔ تو میں پوچھ رہا یہاں انہوں نے بھی ایک دفعہ قرآن سنایا، امام ہے آپ کے یہاں؟ ہے؟ کتنی تنخواہ ہے امام کی؟ کتنے؟ 8,000؟ اتنے زیادہ؟ اچھا اتنا تو پتا ہوگا، ہو تو دیہاتی سارے ہی، کہ جتنا گڑ ڈالو گے، اب یہ پتا کیوں نہیں؟ میں نے ایک دفعہ پنجاب میں کہا مفتی وسیم اکرم صاحب کو، شاید یاد ہو، میں کہ یار مولویوں کی تنخواہ بڑھاؤ، تو وقف بورڈ کے جتنے ممبر تھے وہ میرے سے بحثنے لگے کہ حضرت اتنی نہ کراؤ، اتنی نہ کراؤ۔ تو میرے ایک دوست ہیں، وہ نواب ہیں، تو وہ بھی میٹنگ میں تھے، تو میں نے کہا یار تنخواہ کو چھوڑو، یہ جوتے بڑے اچھے پہنے۔ تو کہنے لگے عثمان بھائی یہ 22,000 کے ہیں، ایڈیڈاس کمپنی کے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر اچھی بات ہے، آپ لوگوں کو جوتیوں کی ضرورت ہے، اماموں کی نہیں ہے۔ جتنے چودھری ہنس رہے ہو نا، چلو بھر پانی لو، اس میں ڈبکی لگاؤ۔ اگر آپ امام کو یومیہ 1,000، یومیہ مطلب ڈیلی 1,000 نہیں دے سکتے، ایک مزدور کی دہاڑی جتنا بھی، تو آپ کو دین کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ یہ لکھ لو، طاقت لکھ لو اس کو، آپ کو دین کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ جس بندے کو اپنے بیوی بچے پالنے کی فکر ہے، اپنی اولاد کو وردیاں سلوائے، ٹیوشن کے کپڑے، ٹیوشن کی فیس دینی ہو، کتابیں دینی ہو، اور 8,000 تم نے اس کی تنخواہ دینی ہو، تو تمہاری بوڑھیوں کو ہم 500 کے تعویذ ہی دیں گے، تمہیں کوئی سیرت نہیں بتانے والے ہیں۔ شرم کر لو تھوڑی بہت، بنا مذاق کے کر رہا ہوں۔ اگر دین کو چاہتے ہو، اگر رسول اللہ سے پیار ہے، تو باقاعدہ پابند کر لو اپنے امام کو کہ ہم نے تو سیرت سننی ہے، سیرت پڑھنی ہے، کیونکہ قرآن کی ہر آیت سیرت نبی ہے۔ اور وہ سنائے گا کون؟ صرف امام۔ اور امام کب سنائے گا ایمانداری سے؟ جب وہ اپنے بچوں سے بے نیاز ہوگا۔ وہ بے شرم مقتدی ہیں جو امام کو 30,000 روپے سے کم دیتے ہیں، ان کو کوئی بھی بندہ دین نہیں سمجھا سکتا۔ تو میں بتا کیا رہا تھا تمہیں؟ سیدنا بلال نے جو چھت پہ چڑھ کے کام کیا وہ کسی نے نہیں کیا۔ کیا کیا پتا ہے؟ آپ لوگ حج کرنے گئے؟ جو نہیں گئے اللہ ان کو کروا دے۔ ہم جب حج کرنے جا رہے ہیں، وہ جو کالے سے رنگ کا کمرہ بنا ہے وہ بیت اللہ ہے، اس کے چاروں طرف جو بلڈنگ بنی ہے وہ مسجد حرام ہے۔ مسجد میں جب کھڑے ہوتے ہیں بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ بیت اللہ کی دیواریں ہمارا قبلہ ہے۔ اور اب جب کوئی بیت اللہ کی چھت پہ ہی چڑھ جائے، بلال کہتے ہیں جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا میرے دل نے کہا کعبہ کہاں؟ اب کعبہ کہاں ہے؟
مدینے میں تھے تو مکے کی طرف منہ کر کے اذان دیتے تھے، اندر مسجد میں کھڑے ہوں گے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اذان دیں گے۔ رسول اللہ نے کہا فتح مکے کا موقع ہے کہ بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جا، اس کمرے کی چھت پر چڑھ گیا ہوں۔ اب کعبہ کدھر ہے؟ وہ بھی رسول اللہ کا عاشق ہے، رسول اللہ کا صحابی ہے۔ دیر نہیں لگائی، فرمایا ایک انگلی کان میں دی اور شہادت والی انگلی اور اپنا چہرہ بیت اللہ کے سین میں اس طرف کیا جہاں پر رسول اللہ کھڑے ہوئے تھے اور اذان دینی شروع کی، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ۔ سنو پھر، کیونکہ قادیانیت ہو، شکیلیت ہو، جتنے بڑی فتنے آ جائیں، بلال نے کام ہی ایسا کر دیا۔ اور اللہ کی مصلحت دیکھو، انہوں نے رسول اللہ کے چہرے کو اس وقت جب اپنا کعبہ بنایا تو پھر وہ جنہیں کعبہ بنایا، جس ذات کو اللہ کی بڑی مصلحت تھی، یہ اذان دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ جو کعبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ اب بلال اذان دیتا ہے، رسول اللہ طواف کرتے ہیں، رسول اللہ جدھر گھومتے ہیں بلال بھی اذان میں ادھر ہی گھومتا ہے، اور مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ یاد رکھو تم نے صرف ادھر جانا ہے جدھر رسول اللہ گئے ہیں، ان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ صرف وہی ہے، خاتم النبیین وہی ہے، کعبے کا کعبہ صرف وہی ہے۔ ہم نے بیت اللہ کو بیت اللہ اس لیے مانا ہے کیونکہ رسول اللہ نے کہا یہ بیت اللہ ہے۔ قرآن کی سند، قرآن اس لیے قرآن ہے کیونکہ رسول اللہ نے کہا کہ یہ قرآن ہے۔ مسجد اس لیے مسجد ہے کیونکہ رسول اللہ نے کہا یہ مسجد ہے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ رسول اللہ نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ تو چھوٹی سی بات سمجھ لو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر کسی کے ساتھ نعوذ باللہ ختم نبوت کے موضوع پر بات ہو سکتی ہے، جس کے دل میں شبہ آ جائے، تھوڑا سا شبہ کہ نعوذ باللہ منکر ختم نبوت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، وہ بھی ایمان سے خارج ہے، کیونکہ ہر ایک گناہ کی معافی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی کوئی معافی نہیں۔